جی لائن پر موجود ہیں ڈی جی اوقاف پنجاب سید طاہر رضا بخاری صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ اعتکاف ماشاءاللہ اوقاف کے بہت سارے مزارات ہیں، مساجد ہیں بہت بڑی، تمام مسالک کی آپ کے پاس مساجد ہیں، مزارات بھی ہیں، تو کیا انتظامات ہو چکے ہیں اور کیا اس کو سہولت کے طور پر کس طرح پیش آتے سارا یہ اہتمام کرتے ہیں آپ؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ تقریباً کتنے ہزار لوگ پورے پنجاب میں اعتکاف پر بیٹھتے ہیں جو سرکاری مساجد ہیں، یعنی کہ اوقاف کے انڈر مزارات اور دربار؟ اوقاف کی زیر تحویل پنجاب کے جتنے بڑے مزارات اور مساجد، جن کی تعداد تقریباً 800 سے زائد بنتی ہے، اس میں اگر ہم صرف لاہور کی بات کریں تو لاہور کے اندر جو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آستان ہے، یہ بر صغیر کا سب سے بڑا دینی، علمی اور روحانی مرکز ہے، اور یہاں پر تقریباً 3000 کے قریب لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ان کے لیے یہ چونکہ گرمیوں کا موسم ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آسودہ ماحول کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی دقت اور دشواری نہ ہو. تو ایک پورا ایریا جو پراپرلی ایئر کنڈیشنڈ ہے، اس میں ان کے لیے بہت سیکٹر بنائے جاتے ہیں، اور پھر اس سیکٹر میں مزید کیبن ترتیب دیے جاتے ہیں، اور ہر کیبن میں ایک مخصوص تعداد ہے. ان کے صبح و شام کے سحری اور افطاری کا باقاعدہ مینیو ہوتا ہے، سیکٹر کا الگ مینیو ہے. فوڈ کوالٹی جو ہے وہ بہت عمدہ ہے، اور جو درس قرآن ہے، وظائف ہیں، جو قیام اللیل ہے، شبینہ ہے، قرآن فہمی ہے، یہ سارے پروگرام جو ہیں بہت آسان انداز میں ترتیب دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ بادشاہی مسجد ہے، اس میں بھی بہت عمدہ اہتمام ہوتا ہے. اور لاہور کے دیگر جو بڑے دینی مراکز ہیں، حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر مکی، اسی طرح ملتان ہے، اچ شریف ہے، بہاولپور ہے. تو یہ آپ کو پتہ ہے نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی امت پر رحمت نچھاور کرنے کا ایک بہانہ جو ہے اس رمضان المبارک کو بنایا ہوا ہے. تو محکمہ اوقاف انتظامی طور پر جو اس ممکن ہوتا ہے وہ وسائل فراہم کرتا ہے، اور لوگ بھی جوک در جوک ان چیزوں سے استفادہ کرتے ہیں. داتا علی جوہری مزار پر جو مسجد میں اعتکاف لوگ کرتے ہیں، ان کا انتخاب کس طرح ہوتا ہے؟ کس طرح یہ 3000 لوگ آپ تک پہنچتا ہے؟ یہ پروسیس جو ہے یہ 15 شعبان سے شروع ہو جاتا ہے، اور ایک وہاں کیبن بن جاتا ہے، اس میں پرفارما ہوتا ہے، وہاں ایک مستقل ٹیم بیٹھتی ہے، یہ سارا سسٹم کمپیوٹرائزڈ ہوتا ہے، اپلیکیشنیں ساری اسپیشل برانچ کو جاتی ہیں، وہاں ان کی سکروٹنی ہوتی ہے، کلیئرنس کے بعد قرآن اندازی ہوتی ہے، اور پھر یہ لسٹیں اویزہ ہو جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے شاید سارے پاکستان میں اس سے مؤثر، بہتر، خوبصورت انتظام کسی اور جگہ پر نہ ہو. یعنی یہ بہت اور اہم جو بات آنے آپ نے بتائی کہ قرآن اندازی کے ذریعے ان لوگوں کو یہاں جگہ میں ہر بندہ وہاں بیٹھ نہیں سکتا، ہر اتنی بندہ بڑی ظاہر ہے تعداد وہ میں جگہ، درخواستیں آتی ہیں آپ کے پاس. جی جگہ ظاہر ہے وہ محدود ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی موجودہ جو خطے کے حالات ہیں اس کے پیش نظر ہم اس کو سیکیورٹی کے حوالے سے بھی پورا سکروٹنائز کرتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی یہاں نہ گھس سکے کہ جس کی وجہ سے کل کو اس جگہ کا کوئی تقدس پامال ہو. اور پھر دوران اعتکاف بھی ان کو پراپرلی انسٹرکشن جو ہیں وہ جاری کی جاتی ہیں، اور خطیب صاحب جو ہیں اور ایڈمنسٹریٹر صاحب جو ہیں وہ ان کے انتظامی، علمی، دینی سارے معاملات جو ہیں ان کو فوکس کیے رکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا اہتمام ہوتا ہے یہاں پر. اور آنے والے دور دراز سے آتے ہیں، جی بلوچستان سے لے کر آزاد کشمیر تک، اور یہاں آنے کے بعد پھر ان کو کسی ایسی چیز کی گھر سے آنے کی چیزوں کے لانے کی طلب نہیں رہتی. بڑی بات ہے جی. ان کی پورے اہتمام جو خرد و نوش کا ہے وہ محکمہ مقامی کمیٹی اور لوگوں کے تعاون سے کرتا ہے. بہت شکریہ سر، بڑی مہربانی سر.